روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہر دور کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اخیر زمانہ سے ہے۔ اس دور حاضر میں سمجھتی ہوں ہر ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ چند لمحے جو تیرے قرب کے مل جاتے ہیں، انہی لمحوں کو میں صدیوں میں بدل کر دیکھوں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام کے اہتمام کے لیے کہ آپ نے اس نبوتی کتاب کے مطالعہ کو شروع کر رکھا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے لوگوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آج کے دور کے لوگوں کو تو خصوصی طور پر، اور خاص طور پر جو مسیحی ایماندار ہیں، ان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس دور کے بارے خدا کے کلام اور الہام سے واقف ہو کر ایسی زندگی بسر کریں جیسی وہ پسند کرتا ہے۔ سو اس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور آپ کے سارے سٹاف کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر خداوند کا، جس نے ہمیں یہ وقت دیا، زندگی دی، صحت دی، تاکہ ہم اس کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں 8ویں باب کے متعلق بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ستارے کے متعلق وضاحت کی۔ آج بھی ہم اسی ستارے کے متعلق اور سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں، میں 8ویں باب کی 11ویں آیت کا مطالعہ کروں گی۔ اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے، اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس ستارے کا نام بھی لیا گیا ہے، کیا علم فلکیات میں ناگدونا نامی کسی ستارے کا ذکر موجود ہے، یا یہ علامتی نام ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اس ستارے کے تعلق سے یہ سوال کیا۔ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ستارے کا نہیں، بلکہ مختلف مواقعوں پر مختلف ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، جی، اور نہ صرف ان کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ ان ستاروں کے ذمے جو کام ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور پاک کلام بتاتا ہے، یا بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ ستارے کسی خاص مقصد کے تحت خدا کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کے خدمت گزار ستارے ہیں۔ جی، ہم نے پڑھا کہ وہ ستارہ جو آسمان سے گرا، اس کی وجہ سے چشمے، دریاؤں اور ندیوں کا پانی جو تھا وہ کڑوا ہو گیا، جس کے باعث بہت سارے انسان زمین پر مر گئے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے نام کا ذکر اسی 8ویں باب کی 11ویں آیت میں ہے، جی، اور اس کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ ناگدونا ہے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ حقیقت میں علم فلکیات یا ستاروں کے علم کے مطابق یہ ستارہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اور اگر رکھتا ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ جی، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ اجرام فلک جو ہے یہ خدا کی تخلیق کردہ مخلوق ہے۔ صحیح۔ بے شک سائنس ان کے بارے کچھ بھی کہے،
لیکن یہ خداوند خدا کی مخلوق ہے، اور انسان، حیوان، نباتات، جمادات، یہ سب خدا کے حکم کے تابع ہے۔ بے شک۔ اور چونکہ خدا کے حکم اور اس کی مرضی کے تابع ہیں، اس لیے انہیں وہی کرنا ہے جو خداوند خدا انہیں کہتا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک رہی بات ناگدونا کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علم نجوم یا فلکیات کے مطابق یہ ستارہ علم نجوم میں یا علم فلکیات میں موجود ہے، صحیح، اور آج بھی ہے۔ دوسری بات کہ بائبل مقدس بھی اس ستارے کا ذکر مطالعہ کرنے والوں کو بتاتی ہے۔ جی، جو ستارے کے بارے پڑھنا چاہتے ہیں، میں ان کو حوالے بتا دوں گا، وہ حوالے لیں اور پڑھیں، اور پھر پتہ چلے گا کہ یہ بائبل مقدس میں یہ حقیقت کی حیثیت سے ہے، فرضی نام یا استعارے یا تشبیہ کے اعتبار سے نہیں۔ اس ستارے کو یونانی زبان میں ایپسینتھی کہتے ہیں۔ جی، ایپسینتھی، APSINTHE، یہ یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور انگلش بائبل میں اسی لفظ کا ترجمہ انگریزی زبان میں نارم ووڈ کیا گیا ہے، NORM اور WOOD، ووڈ۔ اس کو نام ووڈ کہا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو نام ووڈ ہے یا یہ جو ایپسینتھی ہے، یہ ایک جھاڑی ہے ٹھیک، جو فلسطین کے ملک میں ان پہاڑوں پر پائی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو جھاڑی ہے، یہ اس کے پتے، اس کو لگنے والا پھل، یا ہر اس کے کوئی ٹہنی، کوئی پتا، کوئی جڑ، کچھ بھی ہے، وہ کڑواہٹ کو سمبلائز کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ اتنی کڑوی ہے، اتنی بٹر ہے کہ اس کو جانور بھی نہیں کھاتے۔ صحیح۔ دراصل یہ ایک جھاڑی کا نام ہے جو کہ فلسطین کے پہاڑی علاقوں میں یا ریگستانوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے پتے، اس کا پھل، اس کو جو کچھ بھی لگتا ہے، وہ اتنے کڑوے ہیں، اتنے بٹر ہیں کہ انسان تو کیا، حیوان بھی اس کو نہیں کھاتے۔ صحیح۔ اور اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے ہی اس کو ناگدونا کہا گیا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ ناگدونا کا لغوی معنی جو ہے وہ کڑواہٹ ہے۔ صحیح۔ چونکہ اس کو کڑواہٹ اس جھاڑی کا نام ہے ناگدونا، اس لیے اس ستارے کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اور یہ ستارہ جو ہے یہ علم فلکیات میں آج بھی موجود ہے۔ ٹھیک، بائبل مقدس میں اس جھاڑی کا یا اس ستارے کا یا ناگدونا ستارے کا ذکر 9 دفعہ آیا ہے۔ صحیح۔ جب ہم استثناء کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، جی، امثال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یرمیہ کے صحیفے کا مطالعہ کرتے ہیں، نوح کا، آموز کا، اور پھر ابھی آج ہم نے اس 11ویں آیت میں 8ویں باب میں مکاشفہ میں دیکھا ہے کہ اس کا نام ناگدونا ہے۔ جی، یہ جو ناگدونا ہے اور اس کی جو کڑواہٹ ہے، بنیادی طور پر یہ ایمانداروں کی زندگی میں روحانی کڑواہٹ کو پیش کرتی ہے۔ صحیح۔ جب وہ ستارہ گرتا ہے اور پانی اور دریا اور چشمے کڑوے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو اہل ایمان ہیں ان کی زندگیوں میں بھی روحانی کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ اور روحانی کڑواہٹ کا جو سب سے پہلا نتیجہ ہے
وہ یہ ہے کہ ایماندار ایمان کی راہ سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور اپنے خدا سے بغاوت کرتے ہیں۔ اس لیے اس ستارے کو جب گرایا گیا یا یہ نیچے گرا تو پھر اس وقت کے انسان جو تھے وہ جسمانی طور پر ان کی موت واقع ہو یا نہ ہو، لیکن روحانی طور پر وہ برگشت کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے گناہ کی مزدوری موت کے حساب سے مر گئے۔ اس لیے استثناء کی کتاب کے 29ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، وہاں خداوند جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت یہ ان کو انتباہ کرتا ہے، اور انتباہ یہ ہے کہ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ہو جس کا دل آج کے دن خداوند اپنے خدا سے برگشتہ ہو اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرائن اور ناگدونا پیدا کرے۔ تو جب ہم اس آیت کا مطالعہ استثناء کی کتاب میں کرتے ہیں اور خداوند کی اس تنبیہ کو یا انتباہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند نے اس کے جو کڑواہٹ ہے اس کو بتا دیا ہے کہ وہ برگشتہ ہو جائے اور جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یعنی خدا کی عبادت کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پرستش کرنے کو استعارتاً ناگدونا ستارے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ صحیح۔ اور ناگدونا ستارہ جو ہے وہ ہر دور میں، وہ آج کا دور ہو یا استثناء کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو، جس دور میں لوگ خدا سے باغی ہو کر بت پرستی کرنے لگتے ہیں، وہ لوگ ناگدونا ستارے کو اس دنیا میں سمبلائز کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے اس کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ناگدونا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی کڑواہٹ اور بے راہ روی ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ پادری صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں، میں 12ویں آیت کا، مکاشوہ کی کتاب 8ویں باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کروں گی۔ اور جب چوتھے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی۔ پادری صاحب، سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 1/3 سے کیا مراد ہے، اور فلکی اجسام کے 1/3 تاریک کے ہونے سے انسانی زندگی کو کس قسم کے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس کے متعلق بتائیں۔ 1/3 کے پہلا سوال جو حصہ اس کا یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ 1/3 سے دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ فلکی اجسام کے 1/3 تاریک ہونے سے انسانی زندگی کو کس قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو میں چاہتا ہوں ہم جانیں کہ تیسرے نرسنگے تک جب ہم مکاشفہ کی 60ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 3 باتیں رونما ہوتی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ زمین اس آفت کی زد میں آتی ہے، دوسرا سمندر اس آفت کی زد میں آتی ہے، تیسرا دریا اور چشمے جو ہے وہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ اور یہ زمین، سمندر، دریا اور جو چشمے ہیں، یہ پہلے 3 نرسنگوں کے پھونکے جانے کے بعد جو آفت نازل ہوتی ہے
اس کی ذات بیان دے. جی جب ہم اس چوتھے نرسنگے کا تعلق یا اس کے بارے پڑھتے ہیں جی جو سوال آپ نے کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چوتھے نرسنگے کے پھونکے جانے سے پہلے مقدس یوحنا رسول جو ہے انہوں نے سب سے پہلے تہائی سورج کی بات کی، جی پھر انہوں نے تہائی چاند کی بات کی، جی پھر تہائی ستارے ان کی بات کی، اور بات یہ کی کہ سورج بھی، چاند بھی اور ستارے بھی جو ہیں یہ اپنی روشنی چھوڑ چکے ہیں، صحیح، تاریک ہو گئے ہیں. اور سوال جو آپ نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوتھا نرسنگا ہے اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان سے ہے، جی کیونکہ سورج آسمان میں ہے، ستارے ہیں، ستارے آسمان میں ہیں اور چاند آسمان میں ہے. جی اب یہ جو مخلوقات ہیں یا یہ جو فلکیات ہے جی یا فلکی اجسام ہیں یا اجرام ہیں یا اجرام فلکی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ مقدس یوحنا ان کو دیکھتا ہے اور پھر ان کی بات کرتا ہے. صحیح، اور دیکھتا کیا ہے؟ خوفناک بات یہ ہے کہ وہ تاریک ہو گئے ہیں، اور کہاں تک؟ ایک تہائی. شکر ہے کہ سارے وہ مکمل طور پر تاریک نہیں ہوئے، نہ سورج مکمل طور پر تاریک ہوا ہے، نہ چاند مکمل طور پر تاریک ہوا ہے، نہ ستارے جو ہیں وہ مکمل طور پر تاریک ہوئے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے پہلا امپیکٹ یا نتیجہ جو نکلتا ہے، اگر سورج کا ایک تہائی ہونا تاریکی کو یا وہ تاریک ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن جو ہے اس کا جو تہائی حصہ ہے اس کی روشنی ختم ہو گئی، اور جو رات ہے، کیونکہ چاند ہے جو رات کو نکلتا ہے، کیونکہ چاند کی ایک تہائی روشنی ختم ہو گئی ہے، اس لیے رات بھی جو ہے اس میں بھی روشنی نہیں رہی، ستاروں میں بھی روشنی نہیں رہی. صحیح. یہ کیوں تاریک ہو گئے ہیں یا یہ کس چیز کو پیش کرتے ہیں؟ میں جس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک تہائی ہے، سارے کا سارا نہیں. کیونکہ ایک تہائی جو ہے، اگر ہم کہیں کہ دن 12 گھنٹے کا ہے تو اس کا مطلب 4 گھنٹے کے لیے تاریک ہو گیا دن، یا سورج 4 گھنٹے کے لیے تاریک ہو گیا. اگر ہم کہیں کہ رات 12 گھنٹے کی ہے جو ہے، اور اس کو تہائی حصہ اس کے 4 گھنٹے رات کے تاریک ہو گئے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سورج اور چاند کے تاریک ہونے کی وجہ سے زمین پر تاریکی چھا گئی. صحیح. کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف نظریات رکھتے ہیں، خاص طور پر جو غیر مسیحی لوگ ہیں وہ اس کے بارے، اور وہ جو اجرام فلک کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے کچھ اپنے نظریات رکھتے ہیں. صحیح. لیکن جو دوسرے ہمارے علماء ہیں وہ الگ نظریات رکھتے ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ علماء دین وہ کسی بھی مذہب سے ہے، وہ اس تاریکی کو روحانی تاریکی سے تشبیہ دیتے ہیں. صحیح. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی تاریکی کو پیش کرنے کے لیے ایک تہائی سورج، چاند اور ستارے جو ہیں وہ تاریک ہوئے ہیں، اس لیے یہ روحانی جو تاریکی ہے یا بدی کا جو عروج ہے یا محبت کی جو گمشدگی ہے یا بے رحمی ہے یا
دنیا میں جو برائی بڑھ گئی ہے جی یہ اس کو پیش کرتا ہے، اور یہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا۔ کچھ علماء مختلف مذاہب کے اور مسیحی بھی اس بات سے متفق۔ صحیح۔ دوسرے بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدی، یہ سب کچھ جو ہے یہ تاریکی اس کی علامت ہے۔ میرا نظریہ فرق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تاریکی گناہ کے سبب سے ہے یا یہ تاریکی گناہ کو پیش کرتی ہے تو پھر یہ تو آخری دور سے تعلق نہیں رکھتی، صحیح۔ نہ ہی آج کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جی یہ تو تاریکی، یا یہ جو ایک تہائی تاریکی ہم کہہ لیں یا اندھیرا کہہ لیں، جس کو بدی سے یا برائی سے یا گناہ سے علماء تشبیہ دیتے ہیں، یہ برائی، یہ بدی تو اس وقت شروع ہو گئی تھی، اس کا وجود تو اس وقت آ گیا تھا جب لوسیفر نے خدا کی بغاوت کی تھی، صحیح۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اس بغاوت کو اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو اور اس کے فرشتوں کو یا حواریوں کو یا اس کے ساتھیوں کو اور اس کے جو کارکن ہیں ان کو زمین پر گرا دیا گیا، جی اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ یہ بت پرستی، یہ جادوگری، یہ قتل و غارت، جی یہ خون ریزی، جی یہ چھینا جھپٹی، یہ چوری، یہ بے راہ روی، یہ روحانی نام دے کر ریاکاری اور مکاری، یہ تو اسی دور سے شروع ہو گئی تھی۔ صحیح۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق آخر زمانے سے ہے۔ صحیح۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب لوسیفر کو گرا دیا گیا، جس کا پہلا ثبوت ہمیں باغ عدن کے پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں ملتا ہے۔ ٹھیک۔ وہاں ابلیس لکھا ہے وہ چالاک تھا اور وہ آدم اور ہوا کے پاس آیا۔ صحیح۔ اس نے ان کے پاس آ کر وہ سارے واقعہ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے پاس آ کر جو گفتگو ان سے کی، اس گفتگو کے نتیجے میں انہوں نے بدی کی، جی بغاوت کی، خدا کی مرضی پر اپنی مرضی کو انہوں نے پہلا مقام دیا۔ صحیح۔ جس پھل کو کھانے سے خدا نے منع کیا تھا وہ پھل انہوں نے کھایا، پھر اس کے نتائج بھی ان کی آنکھوں کے سامنے آئے اور انہوں نے دیکھا۔ یہ جو تہائی تاریکی 4 گھنٹے کی ہے، جی کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ 12 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے، اور یہ اس میں واقع ہوتی ہے جب ہم لوسیفر اور اس کے لوگوں کے کاموں کا ذکر پڑھتے ہیں تو پیدائش کتاب کے 3 باب سے شروع ہو جاتا ہے اور آج تک ہے، اور بے شک آدم اور حوا اس کا پہلا شکار تھے۔ اکثر جو علماء دین ہیں مختلف مذاہب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اجرام فلکی جو ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے جو ہیں، ان کا اس طرح سے متاثر ہونا یا ان میں تاریکی کا آ جانا یہ ناممکن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتے جس طرح کا جسم انسان رکھتے ہیں۔ صحیح۔ انسان جس طرح کی عقل اور دانش رکھتے ہیں، یہ اجرام فلک جو ہیں یہ اس طرح کا جسم چونکہ نہیں رکھتے، ان کی خواہشیں نہیں ہیں، آرزویں نہیں ہیں، تمنائیں نہیں ہیں، ان کے اندر ایموشنز نہیں ہیں، عقل نہیں ہے، آزاد ورزی نہیں ہے۔ چونکہ ان کی آزاد ورزی نہیں ہے اس لیے وہ یہ نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نظریے سے متفق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اس آیت میں، وہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جی کہ اصلی تاریکی کا تعلق سورج سے ہے، چاند سے ہے، جو ستاروں سے ہے، اور یہ
ان کی روشنی جاتی رہی ہے، تاریک ہوئے ہیں ایک تہائی وقت کے لیے، اور اس تہائی وقت کے لیے ان کی روشنی جو ہے وہ جاتی رہی۔ ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے، جو یوحنا عرب کی معرفت خداوند خدا نے بتایا ہے، پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی مظاہر ہیں، جی، یعنی اجرام فلک، سورج، چاند، ستارے جو ہیں، اس سے پہلے ہونے والے جتنی بھی تباہی ہے جی، اس سے زیادہ کہ خوفناک حالات کو پیش کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہ خطرناک اور خوفناک اور دہشت ناک حالات کو پیش کرتے ہیں۔ جی، دوسری بات، یہ اجرام فلک جو ہیں یہ خدا کی مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق کے تابع ہے۔ صحیح۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے یا کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تمام اجرام فلک جو ہیں یہ خدا کے تابع ہیں، اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے خدا کے تابع ہے۔ صحیح۔ سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تہائی کیا ہے؟ دراصل خداوند خدا پھر ایک وقت دے رہا ہے، 12 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے لوگوں کے پاس ہیں، ان لوگوں کے پاس جو شیطان کے الچی ہیں، جو گنہگار ہیں، اور خدا ان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خداوند خدا انہیں توبہ کرنے کا وقت یا مہلت دیتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ وقت یا مہلت دیتا ہے اس لیے یہ ایک تہائی کا ذکر ہے۔ صحیح۔ ورنہ یہ جو مخلوق ہے یہ اپنے خالق خدا کے حکم کے تابع ہے، اس کے کہنے سے سورج نکلتا ہے، اس کے کہنے سے چاند ستارے نکلتے ہیں، اور میرا ایمان یا میرے پاک کلام کا یا بائبل کا مطالعہ یہ ہے کہ اس کے کہنے سے ہی یہ سارا نظام شمسی چلتا ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، جس طرح سے ہم نے سیکھا، پادری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ 1/3 سورج، 1/3 چاند، 1/3 ستارے سب تاریک ہو گئے۔ اگر خدا چاہتا تو ایک وقت میں بھی پورے تاریک ہو سکتے تھے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی